بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا قیامت پر ایمان ہے، جس روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد محشر کا میدان لگے گا، جس روز انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا جو اس نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں اکٹھا کیے، اور نیک اعمال پر اسے جنت اور برے اعمال پر یا کفر کرنے پر جہنم کی سزا دی جائے گی، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس وقت لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی کہ جنتی لوگ اپنے روشن چہرے کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جہنمی لوگ پٹکارے ہوئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پہنچ جائیں گے، تو جنتی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے سب سے بڑا انعام پا لیا، یعنی کہ ہم نے جنت حاصل کر لی۔ بھلے اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، جس کی ہمیں دنیا کے اندر خوشخبری دی گئی تھی کہ ایک نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی جنتی زندگی۔ جب جنتی لوگ آپس میں یہی سوال کر رہے ہوں گے اور اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ اے میرے لوگوں، کیا تم اب خوش ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنمی آگ سے بچا کر جنت میں ڈالا، بھلا اس سے بڑھ کر انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت عطا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جنت سے بڑھ کر بھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث کے اندر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور کے پردے اور اپنے حجاب اٹھا کر ان جنتی لوگوں کے سامنے ہوں گے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، یا پھر بارش کے موسم میں بادلوں میں گھرے سورج کو۔ کسی بھی شخص کو اپنی جگہ سے ہٹ کر یا جگہ بدل کر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب کو اپنی اپنی جگہ پر کائنات کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے دیدار میں کچھ اس طرح کھو جائیں گے کہ اللہ کو دیکھتے دیکھتے ان کو کئی سو سال گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے آخرت کے اندر رکھا ہے، اور ہمارے مادی یا دنیاوی جسم اس قابل ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا تو دور، اس کی ذات کو سمجھ بھی پائیں۔ لیکن ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں اکثر یہ سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی طرح سے دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیسے، اور اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا مادی جسم اس قابل نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ اور سمجھ پائیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مادی جسم بہت ساری چیزوں کے لیے محدود ہے۔ ہم انسان بہت ساری چیزوں کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ ہماری اس دنیا کے اندر جنات، روح اور فرشتے جیسی مخلوق موجود ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان ان پر یقین بھی رکھتا ہے۔ تو کیا اگر ہم انہیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی؟ بالکل رکھتی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اس کا حوالہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ان تمام دعووں کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی چیز یا پھر اس کی مثال کی بھی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی بھی تصورات بنانا یا اس کی شکل و صورت کا تصور لے کر آنا کسی بھی طرح سے ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ راز قیامت کے روز اللہ کے صرف نیک بندوں پر ہی ظاہر ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کو دنیاوی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دنیاوی کمزوری کا احساس کروایا، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد پر اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ان کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سفر معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت ہر طرف نور ہی نور تھا، میں بھلا کیسے دیکھ پاتا؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روشنی یا نور کا حجاب لے رکھا تھا، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں، جو ظاہری حسن یا خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حجاب نہ کرے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز اس کی ہیبت اور جلال سے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ انسانی آنکھ نے آج تک ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی دیکھے گی۔ دوستو، کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی آپ نیند کے اندر موجود ہوں اور خود کو خواب کے اندر مرتا دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دماغ کو محدود کر دیا گیا ہے اس طرح کے رازوں کو جاننے کے لیے۔ یہ دماغ محدود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ تو خواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اس دنیاوی آنکھوں سے، بلکہ صرف اور صرف یہ اعزاز جنتی لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے روز ہوگا، جو بنا دیکھے اس ذات پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو یہ زیارت نصیب ہو۔ آمین۔